بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آ رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300-2281-402۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات میں باری تعالیٰ نے ان مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے جن کو فلاح نصیب ہوگی. دوسرے الفاظ میں ایک مومن کی فلاح کا دار و مدار ان صفات پر ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے، لہذا ہر مومن کو اس کے حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. ان صفات میں سے 3 صفات کا بیان پچھلے جمعوں میں متفرق طور پر ہوا ہے. ایک نماز میں خشوع اختیار کرنا، دوسرے لغو باتوں سے پرہیز کرنا، تیسرے زکوٰۃ کی ادائیگی اور اپنے اخلاق کی درستی. ان 3 کا بیان الحمدللہ بقدر ضرورت پچھلے بیانات میں ہو چکا ہے. اب یہ چوتھی آیت ہے، چوتھی صفت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اگر کسی کے پاس کنیزیں ہیں تو ان کنیزوں کے، کیونکہ ان کو اللہ نے حلال کیا ہے. تو جو لوگ ان کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کریں تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں. لیکن فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہے
تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ آیت کا۔ اس میں باری تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف تمام مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے، اور وہ مسئلہ ہے انسان کی جنسی خواہش کی تسکین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک جنسی جذبہ موجود ہے، اور یہ جنسی جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، یعنی اس کو اپنی مخالف صنف یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسکین کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اس جذبے پر تو کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن اس کے لیے دو راستے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ وہ تو ہیں حلال، اور باقی سارے راستے اس خواہش کی تسکین کے حرام ہیں، اور ایک مومن کے لیے واجب ہے کہ ان سے پرہیز کریں۔ دو راستے جو بیان فرمائے، ایک تو نکاح کا راستہ کہ بیوی کے ساتھ انسان اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرنا اس کے لیے حلال ہے، نہ صرف حلال ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اور دوسرا، کسی زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن کو باندی بھی کہتے ہیں یا لونڈی بھی کہتے ہیں، کہ وہ پہلے زمانے میں رواج تھا کہ جو جنگ میں جو لوگ قیدی ہو جاتے تھے تو ان کو کنیز، ان کو غلام، مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز بنا لیا جاتا تھا۔ یہ جب رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ساری دنیا میں یہ طریقہ جاری تھا، اور آپ کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا۔ اس میں کنیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا اپنے ان کے آقاؤں کے لیے، بشرطے کہ وہ یا مسلمان ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، تو ان کو حلال کر دیا گیا تھا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ دو طریقے تو ہیں حلال، بیویوں کا اور کنیزوں کا، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے کوئی انسان اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے استعمال کرے وہ حرام، اور جو ان کو اختیار کرے وہ حد سے گزرنے والا ہے، ظالم ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ ایسا دین ہے کہ اس میں ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہے، ہر چیز کے اندر توازن اور اعتدال کو اللہ تبارک و تعالی نے مد نظر رکھا ہے۔ ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اور اس فطری خواہش سے کوئی انسان مستثنا نہیں، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا پیغمبر اس خواہش سے مستثنا نہیں، ہر ایک کے دل میں وہ خواہش پائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش ہی کو نسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ بنایا کہ انسان کی نسل اسی خواہش کے نتیجے میں بڑھتی ہے اور آگے اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ فطرت ہے ہر انسان کی، کیونکہ فطرت ہے تو لہذا شریعت نے یہ نہیں کہا کہ یہ جذبہ غلط ہے یا جذبہ خراب ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، برا ہے، حرام ہے، جذبے کو حرام نہیں قرار دیا، اور یہ کہا کہ البتہ اس جذبے کو پورا کرنے اور تسکین دینے کے لیے تمہارے لیے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس جائز راستے سے اس خواہش کی جتنی تسکین کرو تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ چونکہ دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کے جامے سے نکال دینے والے ہیں، حیوانیت کے راستے ہیں،
اس واسطے شریعت نے ان کے اوپر پابندی عائد فرمائی، وہ نہ جائے۔ یہ اعتدال اور توازن ہے۔ ایک طرف عیسائیت کو دیکھیے، عیسائی مذہب میں راہبوں کا، تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ ان کا عیسائی راہبوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو اس کا کوئی راستہ نہیں کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑو، ساری لذتوں کو خیربات کرو۔ جب تک دنیا کی ساری لذتیں نہیں چھوڑ دو گے، اللہ سے قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا کھانا بھی اگر کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت، روکھا پھیکا بدمزہ کھانا کھاؤ، مزے کی خاطر، لذت کی خاطر کوئی اچھا کھانا مت کھاؤ، اور اگر مزہ لے رہے ہو کھانے میں تو اللہ میاں نہیں مل سکتا۔ اور یہ تمہاری جنسی خواہش جو ہے اس کو دبانا پڑے گا۔ اگر اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی شادی اور نکاح کا بھی راستہ اختیار کرتے ہو، وہ بھی حلال نہیں۔ اس وقت تک تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اللہ میاں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ شادی کو بھی نہ چھوڑو، بیوی بچوں کو بھی نہ چھوڑو، دنیا کے سارے کاروبار کو بھی نہ چھوڑو۔ چنانچہ انہوں نے خانقاہیں بنائی اور خانقاہوں کے اندر راہبوں کی کھیپ آ کر مقیم ہوتی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر آئے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، عیسائیوں میں نن مشہور ہے، عیسائی نن۔ وہ نن وہ عورتیں ہوتی تھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس خانقاہ کے لیے وقف کر دی اور شادی بیاہ سے کنارہ کشی اختیار کی کہ وہ شادی نہیں کریں گی ساری عمر۔ تو وہاں مرد ہیں جنہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ شادی نہیں کریں گے، کیونکہ شادی کریں گے تو اللہ میں ناراض ہو جائے گا۔ اور ننے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ شادی نہیں کریں گے، اللہ میں ناراض ہو جائے گا۔ اور جب تک نفس کو کچلو گے نہیں، جب تک خواہشوں کو اپنے دباؤ گے نہیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا نہیں کریں گے۔ یہ نظام تھا، لیکن یہ نظام فطرت کے ساتھ بغاوت، فطرت کے ساتھ دشمنی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے انسان میں، اور یہ جذبہ، اس جذبے سے کوئی انسان مستثنا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ جذبہ رکھا ہے اور اس کو تسکین دینے کا کوئی جائز راستہ، حلال راستہ نہ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، ان کی رحمت سے بعید ہے۔ ان لوگوں نے یہ قرار دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ فطرت سے بغاوت کا انجام یہ ہوا کہ یہ جو عیسائی خانقاہیں تھیں جن میں راہب مرد اور راہب عورتیں رہتے تھے، رفتہ رفتہ یہ فحاشی کے اڈے بن گئے۔ اس واسطے کہ جس رفتہ رفتہ جب ساتھ رہ رہے ہیں اور انسان ہے، بشر ہے، تو ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا لازمی تھا۔ اس جذبے کو استعمال کرنے کے لیے شیطان نے راستے سجائے۔ کیا راستہ سجایا کہ بھائی دیکھو، جتنا اپنے نفس کو کچلو گے اور جتنا اپنے نفس پر ضبط کرو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو اب نفس کے کچلنے کا راستہ یہ ہے کہ جب خواہش بہت زیادہ شدید ہو رہی ہو، اس وقت میں اس کو دبائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا، بڑا راضی ہوگا۔ لہذا ایسا کرو کہ دونوں راہب مرد اور راہب عورتیں یہ ایک کمرے میں رہیں۔ ایک کمرے میں رہیں گے تو خواہش زیادہ ابھرے گی اور اس کو زیادہ سختی سے دبانا پڑے گا۔ زیادہ سختی سے دبائیں گے تو اللہ میاں اور راضی ہوگا، وہ ایک کمرے میں رہنا شروع کر دیں۔ اب آگے دعوت یہاں تک پہنچی کہ اچھا بھائی ابھی اور زیادہ نفس کو کچلنے کی ضرورت ہے، لہذا راہب مرد اور راہب عورتیں ایک چارپائی پر سوئیں، اور ایک چارپائی پر سوئیں تو اس کو خواہشیں دل میں پیدا ہو تو ان کو دبائیں، ان کو کچلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ یہ ایک ہیلا نکالا، اور جب چارپائی بھی ایک ساتھ سوئے تو نتیجہ ظاہر ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ساری خانقاہیں
جو ہیں یہ بالآخر فحاشی کے اڈے بن گئی. ان میں جتنی بدکاریوں کا طوفان اٹھا وہ عام زندگی میں اتنی بدکاری نہیں تھی جتنی ان راہبوں کی خانقاہوں کے اندر پیدا ہوئی. یہ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو جو دین عطا فرمایا اس میں یہ فطرت، انسان کی فطرت کی یہ رعایت کہ چونکہ یہ انسان کا فطری جذبہ ہے لہذا اس کی تسکین کا ایک حلال راستہ چاہیے، اور وہ حلال راستہ ہے نکاح. اور اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا شریعت نے، اتنا آسان کر دیا کہ اس میں نہ کسی، اگر شرعی نکاح کو دیکھو تو اس میں کوئی اڑ کھڑکھڑ نہیں ہے، کوئی پیسے کا خرچ نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ مسجد میں جا کر کسی آدمی سے نکاح پڑھوانا بھی شرط نہیں. نکاح کی صحت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میاں بیوی 2 آدمی اور 2 گواہ موجود ہوں. بس 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکا کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور عورت جواب میں کہہ دے میں نے قبول کیا، یا عورت کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، مرد کہہ دے کہ میں نے قبول کیا. 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے نکاح ہو گیا. نہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں جا کر باقاعدہ نکاح پڑھوایا جائے. کلیسا عیسائیوں کے یہاں نکاح ممکن نہیں ہے سوائے کلیسا کے. اگر کوئی 2 آدمی اس طرح آپس میں بیٹھ کر 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، میں نے قبول کیا، عیسائی مذہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح کب ہوگا؟ جب آدمی جائے کلیسا میں، گرجے میں، اور گرجے میں جا کر پادری کی منت سماجت کرے، پادری کو فیس ادا کرے کہ پادری صاحب ہمارا نکاح پڑھ دیجئے. وہ اپنی فیس وصول کرے گا اور فیس وصول کرنے کے بعد وہ خاص وقت پر آ کر اس کو وقت دے گا. اس وقت میں جب پادری پڑھائے گا تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ضرور کسی آدمی سے نکاح پڑھوایا جائے. 2 مرد و عورت اور 2 گواہ آپس میں کہہ بیٹھے اور مہر مقرر کر لے، بس ہو گیا نکاح. ہاں سنت ہے کہ خطبہ پڑھ لے، اگر شوہر کو آتا ہے خود پڑھ لے، کسی کے بلانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ عام طور سے نہیں آتا اس واسطے کسی سے نکاح پڑھوا لیا جاتا ہے کہ وہ خطبہ پڑھ دے اور یا وہ قبول کرا دے تاکہ قاعدے میں ہو جائے. ورنہ شرط نہیں، اسلامی شریعت کے لحاظ سے یہ کوئی شرط نہیں ہے. نہ خطبہ شرط ہے، نہ مسجد میں جانا شرط ہے، نہ کوئی اور کسی عالم کی موجودگی میں نکاح پڑھوانا شرط ہے. اللہ نے اتنا آسان کر دیا، اور اس لیے کر دیا تاکہ انسان کی جو فطری خواہش ہے یہ غلط راستے تلاش نہ کرے. جب یہ فطری خواہش پیدا ہو تو انسان اس کے لیے حلال راستہ اس کے پاس موجود ہو. یہ تو آج ہم نے اپنے معاشرے میں ٹمار بنا لیا نکاح کو. شادی کرنا جو ہے وہ ایک عذاب بنایا ہوا ہے. کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے نہ ہوں. تقریب کے لیے پیسے چاہیے، مہندی کی رسم کے لیے چاہیے، منگنی کی رسم کے لیے چاہیے، اور اتنے سارے آدمی بلانے ضروری ہیں، اور اتنے جوڑے چاہیے، اتنا زیور چاہیے، اتنا 1000 ٹمار بنائے ہوئے ہیں ہمارے رسوم و رواج نے، جس نے نکاح کرنے کو ایک عذاب بنا دیا ہے. شریعت میں کوئی پابندی نہیں اس قسم کی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، جو بالکل ابتدا میں اسلام لائے ان میں سے ہیں، اور ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی کہ یہ جنت میں ہوں گے. عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آ گئے، نمازوں میں آتے رہے. ایک دن مسجد نبوی میں نماز کے اندر حاضر ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو دیکھا تو یہاں ان کے کرتے کے اوپر وہ
کوئی زردی نظر آئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، زرد رنگ جیسا ہوتا ہے خوشبو کا، پہلے خوشبو استعمال ہوتی تھی وہ زرد رنگ کی ہوتی تھی، وہ لگی ہوئی تھی. تو حضور نے پوچھا بھائی یہ کیا تمہارے کرتے پر یہ کیا لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں نے نکاح کیا ہے ایک خاتون سے اور اس میں خوشبو لگائی تھی تو خوشبو کا نشان رہ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا نکاح کیا بھائی، اللہ تعالیٰ برکت دے تمہارے نکاح کو، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. اور پھر ساتھ میں یہی فرمایا کہ بھائی کسی وقت ولیمہ کر لینا اپنے نکاح کا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں سے 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے، اور ان جانثار صحابہ کرام میں سے ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اوپر اپنا خون گرانے کو تیار. نکاح کر لیا، حضور کو بلایا بھی، حضور کو دعوت بھی نہیں دی. اور جب حضور کو پتا چلا کہ نکاح کر لیا تو یہ بھی نہیں حضور نے فرمایا کہ بھئی وہاں اکیلے اکیلے بیٹھ کے کر لیا تم نے نکاح، ہمیں بلایا بھی نہیں، آپ نے کوئی شکایت بھی نہیں کی ان سے. تو کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سارا کچھ قاعدے شرطیں جو ہم نے اپنے معاشرے میں لگا رکھی ہے کہ جب تک 1000 آدمی نہ بلایا جائے، جب تک وہ شامیانے نہ لگایا جائے، اور جب تک جہیز اتنا سارا نہ ہو اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی تصور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اسلام نے یہ کیوں؟ اسی لیے تاکہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے غلط راستے تلاش نہ کرے، اتنا آسان کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی ہے، انصاری صحابی، حضور کے بڑے ہی چہیتے صحابی، بڑے لاڈلے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کر دیا برصغیر کیا کہ حضرت میں نے نکاح کر لیا. تو پوچھا کہ اچھا تم نے جو نکاح کیا تو کسی کنواری لڑکی سے کیا یا کسی شادی شدہ سے کیا جو جس کی پہلے شادی ہو اس سے کیا؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میری بہنیں تھیں چھوٹی چھوٹی، میرے باپ چھوڑ کے چلے گئے تھے 6 مہینے اور وہ سب چھوٹی چھوٹی تھیں، تو ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسی عورت ہو جو ذرا سمجھدار ہو اور ان کی تربیت بھی کر سکے. تو اگر میں کسی کنواری لڑکی کو لے آتا تو وہ اس کی پوری دیکھ بھال نہ کر پاتی، اس واسطے میں نے ایک شادی شدہ عورت سے نکاح کیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت برکت دے تمہارے نکاح کے. یہاں بھی نہ حضرت جابر نے حضور کو بلایا اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت فرمائی کہ بھئی تم نے تو اکیلے اکیلے کر لیا، ہمیں نہیں پوچھا. تو یہ مزاج تھا جو دین نے پھیلایا. آج ہم لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر، غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر اپنے نکاحوں میں، اپنے شادی بیاہ کے اندر اتنی رسمیں بڑھا لی ہیں کہ وہ عذاب بن کر رہ گیا ہے. ایک آدمی کے لیے نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا. تو شریعت نے یہ راستہ رکھا آسان کر کے، بھئی نکاح کر لو اور اس نکاح کے ذریعے تمہیں چھوٹ ہے اپنی جنسی خواہش کے جائز ذرائع سے تکمیل کرنے کی. رہبانیت کی دعوت نہیں دی کہ تم چھوڑ دو. اور پھر یہ نہ صرف یہ کہ اجازت دی، اجازت ہی نہیں دی بلکہ یہ فرمایا کہ میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ در حقیقت صرف جائز ہی نہیں ثواب کا ذریعہ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس میں تو ہم اپنی ذاتی لذت کی خاطر کرتے ہیں اور اس میں ہمیں نفسانی لذت محسوس ہوتی ہے، تو اس میں ثواب کیوں؟ اس میں ثواب کا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ لذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ بے شک اگر حرام طریقے سے کرتے تو گناہ ہوتا. تو آپ نے فرمایا جب تم اس حرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے حلال طریقے کو اختیار کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال طریقے پر تم کو گناہ ثواب عطا فرماتے ہیں اور یہ اجر کا سبب بنتا ہے تمہارے لیے. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آزادی دے دی کہ اب میاں بیوی ہے وہ آپس میں
اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے کوئی پابندی یہ نہیں لگائی کہ بھائی کتنی مرتبہ اور کس وقت میں، اوقات کی کوئی پابندی نہیں، عدد کی کوئی پابندی نہیں، اور طریقوں کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں. اس طریقے سے اس کو کھول دیا تاکہ جائز طریقے سے انسان کو. اسی لیے حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے پاس تمہاری کوئی کسی لڑکی کا رشتہ آئے اور ایسے شخص کا رشتہ آئے جو تمہیں اچھا لگتا ہو ظاہری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، اور تمہارا کفو بھی ہو، تو اس کو قبول کر لو. اور فرمایا کہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا، بڑا فساد پھیلے گا. کیا مانا کہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں رشتوں کے انتظار میں، اور رشتے بھی موجود ہیں لیکن جہیز کے انتظار میں، اور اس بات کے انتظار میں کہ باپ کے پاس جب لاکھوں روپے آئیں گے تب وہ بیٹی کو شادی کر کے رخصت کرے گا. تو لڑکیاں تو اس انتظار میں بیٹھی ہیں، اور بہرحال انسان ہے، ان کے دلوں میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی خواہشات ہیں. وہ جب جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو ان کو ناجائز طریقے کی طرف شیطان لے جائے گا، اور اس سے فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا. دیکھ لو آج پورے معاشرے میں کیا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے روگردانی کی بنا پر. تو یہ راستہ اللہ نے جائز قرار دیا. تو ایک طرف شریعت نے جائز راستہ پیدا کر دیا اس خواہش کی تسکین کا، اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اس راستے کے علاوہ جو راستے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں، بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، اس کو معاشرے کے اندر کوڑ پیدا کرنے والے ہیں. ان سے بچو. جو لوگ ان کی طرف جائیں گے فاولئک ھم العادون، وہ اپنی حد سے گزرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، عذاب کو دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ. تو ایک طرف راستہ جائز کھول دیا اور ناجائز راستوں کو بند کر دیا. یہ اعتدال کا راستہ بتایا ہے اسلام نے، اور اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی عفت اور عصمت کی زندگی گزاریں، جو حلال طریقے ہیں صرف ان پر اکتفا کریں اور حرام طریقوں سے پرہیز کریں، تو اس کے بغیر ان کو فلاح حاصل نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت. اب کیا طریقہ ہے اس عفت و عصمت کو حاصل کرنے کا، اور اس کے لیے کیا تفصیلی احکام قرآن و سنت نے عطا فرمائے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے. اور اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعے میں اس کی تفصیل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عفت و عصمت کی دولت عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش آ رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 0300 22 81 402. شکریہ.